اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ ہیون کی اینٹیٹی ہے، تو جب انسان گناہ میں انڈلج ہوتا ہے تو کیا روح جا کے جس کو معلوم ہے وہ اللہ کو اپروچ کرتی ہے کہ بخش دیا جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو اس خیال سے متفق ہی نہیں ہوتے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی جسم اور کوئی روح گناہ گار نہیں ہے۔ باقی جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس خطا کا امکان ہوا اس میں بھی پروردگار عالم نے فوری طور پہ ہی قصہ ختم کر دیا کہ آدم کو تو معذرت کے الفاظ ہی نہیں آتے تھے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ بہکا دیا۔ دیکھیے اگر غور کریں تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہک گیا یا اس نے گستاخی کی، بلکہ وہاں بھی سائیڈ کا کنایا استعمال کیا کہ اس کو شیطان نے بہکا دیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو بڑے لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری شیطان پہ ڈال دی، انسان پہ نہیں ڈالی، اتنی شیطان پہ ڈال دی۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہ میرا بندہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اللہ بھی آپ کو بتائے کنائے اور اشارے میں شاعری فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے انداز کیا اختیار کیا پروردگار عالم نے کہ ایک کنائے میں لے گیا اس کو۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا اے آدم تو نے غلطی کی، نہیں اس نے کہا فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، معصوم سا تھا بیچارہ، کل ابھی میں نے بنایا تھا، عقل ہے نہیں تھی اس میں، شیطان نے اسے بہکا۔ اب شیطان میں دیکھو کتنا غصہ ہے، کم بخت کمینے تم نے میرے بندے کو کہا فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا، میں اصولاً اسے رکھ نہیں سکتا تھا، اب وہ جنت میں اسے رکھ نہیں سکتا، تو جس چیز جس حالت میں تھا وہ اس حالت میں نہیں رہا تو میں نے اسے نکال دیا۔ میں نے کہا اچھا جاؤ قُلْ اهْبِطُوا، جاؤ زمین پہ جاؤ نیچے، مگر آگے لوگ سنیے کہ زمین پہ اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا تمہیں سزا دے رہا ہوں کرسچنز کی طرح، یہ نہیں کہا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ گھبرانا نہیں، اس میں فائدہ ہے تمہارا۔ اس کو حوصلہ دیا کہ گھبرانا نہیں، تھوڑے سے عرصے کے لیے جانا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، میں نے کچھ ججمنٹ کے لا دینے ہیں، میں اب شیطان کے سامنے دیکھو میں خدا ہوں، اس کا بھی کل کو اگر اللہ میاں تو نے بے انصافی کی، سب کے لیے تو نے سزا رکھی ہوئی تھی، آدم تیرا اتنا لاڈلا تھا کہ اس کی خطا بخش دے، تو کہا دیکھو میں نے رکھنا ہے برم اپنی خدائی کا بھی، ٹھیک ہے تم بڑے لاڈلے ہو معصوم ہو، مگر تم کو زمین میں بھیجوں گا، یہ سزا کے طور پر نہیں ہوگا، مستقر و متاع الی حین، تھوڑی سی دیر کا قرار اور اس میں تمہارا فائدہ۔ تو قاضی حضرات زمین پہ تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تو اس وقت کو لگتا ہے کہ بالکل بدآواز پھرتے تھے، یاد ہوا میں بے قرار روئے جا رہے تھے۔ یہ الٹا یعنی خدا کی فکر میں ہونے کے سنا یہ گیا ہے، تمام پرانی باتیں ہی بتا دیں کہ ہوا کی یاد میں 100 برس روتے رہے۔ اب اللہ میاں نے کہا یار کس مصیبت میں پڑ گئے، ایک تو اس کو خلیفۃ اللہ عرض بنایا، اوپر سے اس کو بیوی دی، اوپر سے اس کی فکر میں روئے جا رہا پھر بھی، تو پھر خداوند نے کریم نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ یا تجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھ سے معافی کیسے مانگوں، چلو یہ بھی میں تمہیں القا کر دیتا ہوں۔ کیا مصیبت ہے کہ اس کو کیا بنا بیٹھا ہوں کہ ہر چیز خود ہی دینی پڑ رہی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے خود اللہ کہتا ہے القا کیے اس کے دل پہ کلمات توبہ۔ میں نے کہا یار اس انداز سے معافی مانگ میں تجھے بخش دے، میں کہتا ہوں وہ بخش۔ آدم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، روئے جا رہے تھے، بھائی میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اس طرح مانگ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا ہوں، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، کچھ ایڈمٹ کر، کچھ غلطی کو مان،
پھر میں تیرا خسارہ پورا کر دوں. سو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اب بتائیے اس پوری داستان میں روح اور بدن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اور پھر جب وہ جنت میں تھا تو اس کا روح اور بدن دونوں سیپریٹ تھے ہی نہیں جس میں وہ غلطی کرتا. پھر اگر وہ زمین پر بھیجا گیا تو علیحدہ کر کے تو بھیجا ہی نہیں گیا. پھر اگر روح عقل ہے اور بدن جبلت ہے تو روح ذمہ دار ہے فیصلوں کی، سو فیصلہ تو روح نے کیا تھا. اس لیے بہت ساری باتیں مل جانے کے بعد ہم اس خیال کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی خطا میں اور آدم کے نزول میں اور حضرت آدم کی توبہ میں کسی قسم کی بائیفرکیشن کا کوشچن پیدا نہیں ہوا، بلکہ خداوند کریم کے حضور ایک بندہ روح نے غلطی کی، پھر اللہ نے اس کو سزا سنائی، زمین پہ بھیجا، اور سزا بھی نہیں سنائی بلکہ باطن میں کہہ دیا کہ تمہارا فائدہ ہے. سو اللہ نے آدم کو بخشا اور وہ کلین ہو گیا. So there is no other problem except simple. It's very simple problem کہ جو حضرت یونس بن متی نے کہا کہ اللہ تو خطا سے پاک ہے، میں خطا ہر صورت میں نے کرنی تھی، مجھ سے ہو گئی ہے، I'm sorry، مجھے معاف کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، I forgive you. سادہ طریقہ ہے مگر اچھا طریقہ. I forgive you. نہ صرف تم کو معاف کیا بلکہ ان تمام مسلمانوں کو معاف کیا جو اس سادہ طریقے سے مجھ سے معافی مانگیں، جو جل کپٹ نہیں کریں گے، عذر گناہ نہیں دیں گے، لفاظی میں نہیں پڑھیں گے، سادہ سی بات کہیں گے اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے، میں خطا کار ہوں، میں مکمل نہیں تھا، مجھ سے غلطی کا امکان تھا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. کذالک ننجی المؤمنین فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا ٹھیک ہے، آئی ایکسپٹ، میں یہ عذر قبول کرتا ہوں. تو معاف کرنا گناہ کے ضمن میں نہیں ہے. معاف کرنا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو اپنے رحم و کرم سے معاف کرنے پہ تلا بیٹھا ہوا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کا دامن توبہ دراز نہ ہو. وہ تو ابر رحمت سے اور ابر مغفرت سے لگا پڑا ہے، اور آپ کا دامن توبہ جو ہے وہ تنگ ہے اور وقت پہ کشادہ نہیں ہوتا.